الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ اور سکھلائے انہیں کتاب والحکمہ اور حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرے ان کا انَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی غالب حکمتوں والے ہیں آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، الفاظ اور معانی۔
اور یہ دونوں منزل من اللہ ہیں، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے گئے، دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور دونوں مطلوب اور مقصود ہیں۔ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو دوسری کتابوں پر قیاس کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے صرف معنی کافی ہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کے الفاظ بھی مطلوب ہیں اور اس کے معانی بھی مطلوب ہیں، اور اس کے الفاظ سے بعض شریعت کے احکامات متعلق ہیں۔ اسی وجہ سے اصول فقہ میں قرآن کریم کی جو تعریف کی گئی تو وہ یہ تعریف کی گئی کہ قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کر لے، صرف اردو ہی اردو ہو، یا قرآن کریم کی ٹرانسلیشن انگلش میں کر دی جائے جس میں عربی کے الفاظ نہ ہو، صرف انگلش ہی انگلش ہو، تو اس کے اوپر قرآن کے جو احکامات ہیں وہ عائد نہیں ہوں گے، جسے اردو کا قرآن کہتے ہیں یا انگلش کا قرآن کہتے ہیں۔ اگر صرف اس ٹرانسلیشن کو، اس ترجمے کو، چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگلش میں ہو، اگر کوئی آدمی نماز کے اندر پڑھ لیتا ہے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کی الفاظ کی تلاوت کے اوپر جو اجر اور ثواب ہے وہ صرف ترجمے کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو الفاظ مقصود ہیں، اور اسی لیے اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جو پہلا مقصد بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ امت کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کی آیات کی تلاوت کریں۔ اسی کے ذمہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں مدارس دینیہ پر، جہاں پر صرف حفظ ہوتا ہے کہ جی صرف قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کروانے اور اس کا رٹا لگوانے سے کیا فائدہ۔ اصل مقصد تو ہے سمجھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن یہ کہہ دینا کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو یاد اور محفوظ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی غلط ہے اور جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے کہ اگر تلاوت مقصود نہ ہوتی، صرف سمجھنا اور معنی ہی کافی ہوتا، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو صاحب لسان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اور اسی مادری زبان میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لیتے، سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لینا
یہ کافی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیتے، اس کے معنی کو سمجھ لیتے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام اجمعین نے پوری زندگی قرآن کریم کو اپنا حفظ جان بنائے رکھا۔ بعض صحابہ تو روزانہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور بعض 2 دنوں میں قرآن کریم کی تکمیل فرماتے تھے۔ اکثر حضرات 3 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، اور 1 ہفتے میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ تو تقریباً پوری امت کا معمول رہا ہے، اکثریت کا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں بنائی گئی ہیں کہ ہفتہ واری معمول کے مطابق 1 منزل کی روزانہ تلاوت کر لی جائے، اور 7 دنوں کے اندر قرآن کریم کو مکمل کر لیا جائے، اس کی تلاوت مکمل کر لی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر صرف معانی مقصود ہوتے، الفاظ و تلاوت مقصود نہ ہوتے، تو پھر یہ معمول نہ ہوتا۔ اور پھر تلاوت قرآن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اجر رکھا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے اسے دیگر ذکر و اذکار کا موقع نہیں ملتا، دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالی اوتی ما افضل ما آتی السائلین، جو مانگنے والے ہیں، دیگر دعائیں مانگنے والے ہیں، ان سے زیادہ افضل اجر اور بدلہ اسے عطا فرمائیں گے جو تلاوت میں مشغول ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں کے اوپر اس طرح ہے کفضل اللہ علی خلقی، کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی فضیلت کی ساری مخلوقات کے اوپر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کی، کلام اللہ کی، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو ہر لفظ کے ہر حرف کے بدلے میں اسے نیکی دی جائے گی۔ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کے لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر نیک عمل کے اوپر، ہر نیکی کے اوپر کم از کم جو اجر دیا جائے گا وہ 10 گنا دیا جائے گا۔ آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بل الف حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جس آدمی نے صرف الف لام میم کی تلاوت کی تو 30 نیکیاں اسے عطا کی جائیں گی، اس کے نامہ اعمال کے اندر 3 حرف کی تلاوت کے اوپر 30 نیکیاں دی جائیں گی۔ تو جس چیز کو اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد بنایا، یہ تلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات، اور اس کی ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں رکھی گئیں، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں اس طوطے کی طرح رٹوانے کا کوئی فائدہ نہیں، فرمایا کہ یہ انتہائی گمراہی والی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
مبعوث فرمانے کے بعد جو 4 مقاصد آپ کے مقرر کیے، پہلا مقصد تلاوت آیات، اور اس مقصد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ پورا فرمایا۔ اب دوسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد کیا ہے، دوسرا فرض منصبی کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ امت کو کتاب کی تعلیم دیں۔ جب الفاظ آتے ہیں تو الفاظ کے معنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے معنی کو، ان کے مقاصد کو، ان کی مراد کو بیان کیا جائے۔ اس لیے کتاب کے ساتھ معلم کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آ کر کے اس کتاب کو پڑھے بھی، اس کے الفاظ کی تلاوت کرے، اور پھر ان الفاظ سے جو مقصود ہے، جو مراد ہے، اس مراد کو واضح کرے اور اس کی تعلیم دے۔ اس لیے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایک مقصد رکھتے ہیں، ایک مراد رکھتے ہیں، اور ان میں تھوڑی سی چینجنگ اگر کر لی جائے، تھوڑا سا بھی رد و بدل کر دیا جائے، تغیر و تبدل ہو جائے، تو معنی بگڑ جاتے ہیں اور کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ جو بھی زبانیں ہیں، ہر ایک زبان کے اندر الفاظ کی ادائیگی کے لیے ایک طرز ادا ہوتا ہے، لب و لہجہ ہوتا ہے۔ اگر لب و لہجہ تبدیل کر دیا جائے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو میں ایک لفظ ہے کیا بات، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ جب آپ اس الفاظ کو ادا کریں گے لب و لہجے کی تبدیلی کے ساتھ تو معنی جو ہیں وہ بھی بدل جائیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کیا بات ہے استفہامیہ طریقے پر، سوالیہ انداز میں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ اور اگر اسی لفظ کو یوں کہہ دیا جائے واہ کیا بات ہے، تھوڑا سا لہجہ تبدیل کر دیا تو معنی بھی بدل جائیں گے، واہ کیا بات ہے۔ معلوم ہوگا کہ کسی کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے، کسی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو کیا بات کو حقارت آمیز لہجے میں کہہ دیا جائے، اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا بات ہے، تو اس سے اس کی حقارت ظاہر ہو۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جو بھی لغات ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ہر ایک زبان کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، اس کا لب و لہجہ ہوتا ہے، طرز ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا بھی ایک عرف ہے، اس کے بھی لب و لہجے ہیں اور اس کا بھی طرز ادا ہے۔ اگر اس لب و لہجے کو تبدیل کر دیا جائے تو معنی بگڑ جائیں گے، بدل جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ الفاظ بھیجے ہیں تو ان الفاظ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے اور کون سے لفظ کی کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کو کیا مقصود ہے اس سے، وہ پیغمبر سمجھائے۔ یہی بات کیا بات ہے اگر خط کے اندر لکھ دی جائے کسی کو تو وہ صرف اس کے سامنے یہ تحریر ہوگی، لفظ ہوں گے کیا بات ہے، لیکن جو متکلم کا لب و لہجہ ہے، اس کا طرز ادا ہے، وہ جب تک خود نہ سمجھائے کہ میرا مقصد اس سے کیا ہے، یا کسی کو قاصد کو بھیج کر کے یہ نہ سمجھائے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو جو پڑھنے والا ہے اس سے جو اس کی ذہن کے اندر بات ہوگی وہ سمجھ لے گا، اپنے ذہن کے مطابق معنی اس کے متعین کرے گا۔ لیکن جو بات کرنے والا متکلم ہے، جو محرر ہے، جس نے لکھ کر کے بھیجا، اس کا جو مقصد ہے وہ نہیں سمجھے گا جب تک کہ وہ خود نہ سمجھائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام بھیجا ہے، ان کے الفاظ کی جو مراد ہے، جب تک شخصیت اس کے ساتھ نہ بھیجی جائے، پیغمبر نہ آئے،
استاد اور معلم نہ آئے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کی جو مرادات ہیں اس کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان کی طرف کس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ اسی لیے فرمایا جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کا بھی انتظار فرمایا کرتے تھے، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء ہوتے تھے۔ اپنی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لفظ کا کوئی معنی، کسی آیت کا کوئی معنی بیان نہیں فرماتے تھے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، ایک اعتبار سے یوں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، فلاں اعتبار سے اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل مبارک پر القاء ہوتا اسی کو آپ بیان فرماتے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کی جو مراد ہے وہ عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی بلکہ روایت اور نقل سے سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء ہوتی آپ اسی کو پھر آگے حدیث کی شکل میں اور حدیث کی صورت میں امت تک جو ہے پہنچاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سنت ادا